بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شتم نبیا فقتلوه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں طعنہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ دے کر آپ نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر لانے کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنے فریضہ ادا کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور آپ کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ تمام رسولوں کے سلسلے کو آپ نے آ کر ختم کر دیا، تمام نبیوں کے سلسلے کو آپ نے آ کر تالا لگا دیا، ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ آپ ہی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی ہوں یا رسول ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد ایک عورت نے دعویٰ کیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا۔ نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، شریعت محمدیہ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، یہ آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ قرآن کریم کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں پر گویا تالا لگا دیا، فرمایا یہ ختم القرآن، یہ قرآن کریم نے تمام آسمانی کتابوں پر تالا ڈال دیا، اس قرآن پاک کے بعد کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ جی 1400 سال پہلے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، 1400 سال، 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، اب زمانہ جو ہے بدل رہا ہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی آسمان کو چھو رہی ہے، لوگ چاند تک پہنچ رہے ہیں اور زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، تو کوئی نئی کتاب چاہیے فالو کرنے کے لیے، کوئی نئی کتاب چاہیے پیروی کرنے کے لیے، کوئی نئی بک چاہیے رہبری کے لیے۔
یہ کتاب 1450 سال پرانی ہو گئی، اب ہمیں کوئی نئی کتاب دیجئے، نئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی نئی بک دیجئے، رہبری کے لیے نئی بک نہیں دی جائے گی۔ قرآن کے علاوہ اگر کوئی دوسری کتاب پیش کرتا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا امت کی رہبری کے لیے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا امت کو جنت کی راہ پر چلانے کے لیے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کے لیے۔ یہ قرآن تمہاری رہبری کرتا ہے، یہ قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن تمہیں جو ہے جنت کی راہ پر لے کر چلتا ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتاب کو فالو کرو گے اپنا آئیڈیل سمجھ کر، اور فالو کرو گے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ کر، تو وہ کتاب، وہ بک، وہ نوٹس تمہیں جو ہے قیامت میں اللہ کے حضور پکڑ کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمہیں نہ دنیا میں نجات دلائے گی، نہ دنیا میں رہبری کرے گی، نہ تمہیں جنت کا راستہ بتائے گی، بلکہ وہ جہنم کی راہوں پر لے کر جائے گی۔ فرما دیا یہ آخری قرآن شریف اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ یہ فرمایا یہ دین اللہ نے امت کے لیے پسند کر لیا، اسلام اللہ نے دین کے لیے پسند کر لیا۔ فرمایا یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں ایجاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی نئی شریعت لاگو نہیں کی جائے گی۔ یہ قانون اسلامی آخری قانون ہے، یہ حتمی قانون ہے، اس میں کوئی نئے قانون ایجاد نہیں کیے جائیں گے۔ نبی اور رسول آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے شریعت محمدیہ میں آداب بتلائے، طریقے بتلائے، بڑوں کی عزت کا احترام بتلایا، چھوٹوں پر شفقت کا طریقہ بتلایا، معاملات بتائے، معاشرات بتائے، تجارت بتائی، رہن سہن بتایا، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، فالو کرو گے نجات پاؤ گے، اگر فالو نہیں کرو گے دنیا میں بھی ناکام اور نامراد رہو گے، آخرت میں بھی ناکام اور نامراد رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسی چیز تمہیں دے دی ہے جو میرے خزانے میں ایک ہی تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کتنے احسانات اللہ نے کیے، لیکن کسی کو خاص نہیں کیا۔ سورہ رحمان اٹھا لیجئے، اللہ نے جگہ جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تیسری جگہ فرمایا اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر اس کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، لیکن کسی نعمت کو اللہ نے خاص نہیں کیا، متنبہ کرایا، متوجہ کرایا، بتلایا، سیدھی راہ دکھائی۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں اللہ نے کہا میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ وہ میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے، جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کائنات میں نہ تھا، نہ آئندہ آئے گا، نہ پہلے تھا۔ آپ سے خوبصورت بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے حسین اس کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے معزز اس کائنات میں کوئی نہیں، آپ کی عزت سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی عزت نہیں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا بے شمار محبت کرتا ہوں۔ بتاؤ اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تم کامل مومن ابھی نہیں بنے۔ اس کے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تم ابھی کامل مومن نہیں بنے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اپنے ماں اور باپ سے بڑھ کر تمام کائنات والوں کی جانوں سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب تم کامل مومن بنے ہو۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانتیں کی جا رہی ہیں، آپ کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور آپ کی حرمت پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری پیشانیوں پر بل نہیں پڑ رہے ہیں اور یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور امت محمدیہ کی نبض تک کی گئی، ابھی ان میں غیرت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، اور انہوں نے چیک کر لیا کہ یہ بے غیرت قوم بنتی جا رہی ہے۔ دیگر ممالک میں قرآن کریم کی نسخوں کو جلایا جا رہا ہے اور پوری کائنات میں امت محمدیہ کی نبض تک کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر غیرت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے۔ 2-4 احتجاجات ہوئے، ختم ہو گئے، چیک کر لیا، ان کے اندر سے قوت ایمانی ختم ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی محبت اور عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر دوبارہ اسی شخص نے دوبارہ قرآن کریم کے نسخے کو جلایا، عدالت سے اجازت نامہ لے کر امت محمدیہ کی نفس چیک کر لی گئی اور معلوم کر لیا گیا کہ یہ امت بے غیرت بنتی جا رہی ہے۔ اب ایک مسجد کا مسئلہ تھا، تمام مسجد پر حملہ کرنے کی ہمتیں آ گئی، قرآن کریم کے نسخے کو جلا کر معلوم کر لیا گیا یہ قوم بے حیا اور بے غیرت ہو گئی۔ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غیرت نہ جاگے، اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اپنے آپ کو دنیا میں زندہ رکھنا پسند کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہ پڑے، اس کے ذمے جتنے اختیارات ہیں اپنے اختیارات کا استعمال نہ کرے، تو بتائیے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ابن قتل تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجا کیا کرتا تھا، اہانت کیا کرتا تھا، اس کی باندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں گیتیں گایا کرتی تھی۔ فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، وہ بھاگا، کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، کعبۃ اللہ شریف کی چادر میں جا کر چھپ گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ شریف کی چادر میں جا کر اس نے پناہ لی، یہ مکہ المکرمہ معزز ترین جگہ ہے، یہاں قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہاں سے نکال کر وہیں پر قتل کر دو، اس نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول کی تعلیمات تو یہ ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا کرتے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ کیا تم اللہ کے رسول کی امتی نہیں ہو؟ کیا تم عاشق رسول نہیں ہو؟ اگر اہانت ہو گئی ہے تو وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، اسے کیوں نہیں بخش دیتے؟ تعلیمات لوگ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے۔ اگر تیرا بیٹا قتل کر دیا جائے، دوسرے سے کہا جائے کہ تیرا اختیار ہے تو اسے معاف کر دے، تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے، میرے بیٹے کا قاتل ہے، میرے ذمہ اختیار ہوگا، میں اسے معاف کروں یا قتل کروا دوں۔ اگر کوئی دوسرا کہہ دے میں نے معاف کر دیا تو پھر آپ کی غیرتیں جاگ جاتی ہیں۔ اہانت رسول پر، شان رسالت پر، ناموس رسالت پر اگر حملے ہو رہے ہیں، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دیجئے، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو اس کا اختیار ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس اختیار میں دخل اندازی کرنے والے؟ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، وہ واجب القتل ہوگا۔ جب اہانت رسول پر کوئی بولنے والا نہ ہو، کسی کی ماتھے پر بر نہ پڑ رہے ہوں، وہ آپ نے واقعہ کتابوں میں نہیں پڑھا، ایک منگول کا سردار جو ہے وہ عیسائی بن گیا اور بھرے مجمع کے اندر اس نے تقریر کی، اہانت رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اس نے حملہ کیا، تو اس مجمع کے اندر ایک مسلمان موجود نہیں تھا، تو ایک کتا زنجیر سے بنا ہوا تھا، تو وہ بھونکنے لگا، تو لوگوں نے کہا دیکھ تو اللہ کے نبی کی توہین میں بول رہا ہے، یہ کتا اسی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ تو اس پادری نے کہا نہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اسی وجہ سے شاید وہ بھونک رہا ہے۔
پھر دوبارہ اس نے توہین کی، دوبارہ وہ کتا دوبارہ بھونکنے لگا۔ لوگوں نے اسے آگاہ کیا، دیکھ شان رسالت میں گستاخی کی وجہ سے یہ جانور بھونک رہا ہے، اس مجمع کے اندر ایک مسلمان بھی نہیں ہے، تو اس نے اسے بھی ٹال دیا۔ دوبارہ گستاخی کی، مجمع کے اندر مسلمان تو نہیں تھا لیکن اللہ نے ایک جانور سے کام لیا۔ کتا اپنی زنجیر کو کھاڑ کے اس کی گردن پر جا کر اس نے دانت دبوچ دیے، اور جب تک اسے نہیں چھوڑا جب تک کہ اسے واصل جہنم نہ کر دیا۔ کاش کہ ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، کاش کہ اس کتے کے پنجے کا ہم ناخن ہی بن جاتے کہ اہانت رسول پر ہماری طرف سے ایک آواز نہیں اٹھی، ایک احتجاج درج نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے اختیارات ہمارے پاس ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر تمام مجمع میں سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب تمہارے ماتھے پر بر نہ پڑے، جب تمہاری غیرتیں نہ جاگیں، بے حس ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، ارے معاف کرنا، اللہ کے نبی کے گستاخ کو یہ رسول تعلیمات نہیں ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ آج کتنے کتے نکل گئے ہیں، اللہ کے رسول کی حرمت پر حملے کر رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں ایمان والوں کے اندر ایمانی غیرت باقی ہے کہ نہیں ہے، ابھی ان کا ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ احساس لگا رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جان بھی چکے ہیں کہ ان کے اندر غیرتیں مر گئی، بے حس ہو گئے، بے غیرت ہو گئے۔ اللہ نے پھر جب یہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، اللہ تو اپنے رسول کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابو لہب جب کہے تو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن نازل کر دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ اپنے رسول کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جب یہ قوم سو چکی ہو، مردہ بن چکی ہو اپنی دنیاوی مصروفیات میں، جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول چکی ہو، تو اللہ دوسروں سے کام لینا جانتا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ جنگوں میں مصروف تھے، تو ایک بادشاہ نے کہا تھا محمد محمد کر رہے ہو، کہاں ہے محمد، لاؤ سے میرے سامنے، یا وہ اپنے غلام کو بھیج دے، میں اس کا انتقام لوں گا، نعوذ باللہ۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ میں جب تک اس گستاخ کا سر قلم نہ کر دوں میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ مورخین نے لکھا ہے جب آپ تھک جاتے تو آپ جو ہے جس طرح بھی جو ہے دیوار سے سہارا لے کر یا تلوار کے ذریعے سے سہارا لے کر آپ راز جو ہے بے چینی کے عالم میں کاٹ لیتے، لیکن پیٹھ اپنی نہ فرش پر لگائی، نہ زمین پر لگائی، نہ بیڈ پر لگائی۔ 3 سال کا عرصہ بیت گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عنایت فرمایا، فتوحات آ گئے اللہ کی طرف سے، بادشاہ لائن میں کھڑے ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی ان کو عزت کے ساتھ جو ہے نوازتے جا رہے ہیں اور معاف کرتے جا رہے ہیں۔ جب اس بادشاہ کا نمبر آیا، معلوم ہوا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے گستاخی کی ہے، تو آپ اس کے سینے پر چڑھ کر کود کر بیٹھ گئے، لے کتے، اللہ کے رسول نے اپنا غلام بھیج دیا ہے، اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی غیرت ہے، وہ توہین رسالت کو ہر حال میں برداشت نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کیا ہمارے پاس اختیارات ہیں، ایک اختیار بھی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے پاس اختیارات ہوتے، یا وہ ظالم جو توہین رسالت پر جو ہے اللہ کے رسول کی حرمتوں پر حملے کر رہے ہیں تو ہم ان کا سر قلم کر دیتے۔ لیکن جو ہے یہ عادت بنتی جا رہی ہے توہین قرآن کو برداشت کرنے کی، توہین رسالت کو برداشت کرنے کی، اور جو ہے حق کا مطالبہ کرنے سے رک جانے کو کمپرومائز سمجھا جا رہا ہے، بزدلی کو جو ہے عقل مندی سمجھا جا رہا ہے۔
بزدل بنتی جا رہی ہے مسلمان قوم، احساس نہیں ہو رہے، سمجھ رہے ہیں یہ مصالحت کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں۔ توہین رسالت سے بڑھ کر ان کے سامنے مسلمان اور غیر کے ساتھ بھائی چارگی زیادہ ہے۔ توہین رسالت سے بڑھ کر ان کے سامنے بھائی بھائی کا نعرہ زیادہ ہے۔ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں۔ وہ توہین رسالت کرے، وہ مسلمانوں کا قتل عام کرے، وہ مسجدوں کو ڈھا دے اور وہ قرآن کریم کو جلا دے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جی ہم تو بھائی بھائی ہیں، ہم مصالحت کریں گے۔ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا ہے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ تیرے ملک میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کی حرمت پر حملے ہو رہے ہیں اور تیرے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑا۔ تیرے پاس اختیارات تھے سوشل میڈیا کے، تیرے پاس اللہ نے لکھنے کی صلاحیتیں دی تھی، بولنے کی صلاحیتیں دی تھی۔ بتا اللہ کے رسول کی توہین پر تو کتنا بولا، کتنا لکھا، کتنا آواز اٹھایا، لیکن نہیں۔ جتنی زندگی ہم گزار رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم پکے سچے ایمان والے ہیں۔ توہین رسالت ہو ہم نماز پڑھتے رہیں، توہین رسالت ہو ہم حج و عمرہ کرتے رہیں، توہین رسالت ہو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں منہمک ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر گستاخ کو قتل کروایا اپنے سامنے، پھر کیسی مصالحت، پھر کیسا کمپرومائز۔ اللہ جب ہمیں اختیار دے گا ان توہین رسالت کے کتوں کو ہم چن چن کر ماریں گے انشاءاللہ۔ جب کوئی اس پر آواز اٹھائے اس کی آواز دبا دی جاتی ہے، علماء کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ ظالم حکمران اور اس حکمرانوں کے سرپرستی میں کرنے والے یہ ظالم لوگ بھوکے تو ان کے بارے میں حکومتیں کچھ نہیں کہتی۔ آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوں کو چھینا جا رہا ہے، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے شان میں اللہ کے رسول کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، اور جو ہے انہیں قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔ یہ ہم ہو گئے، ہماری 5 نمازیں ہو گئی، ہماری دعوت ہو گئی، ہماری سیرت ہو گئی، تم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرو تب بھی ہماری دوستی باقی ہے، اللہ کے نبی کی شان میں تم توہین کرو تب بھی ہمارا مصالحت باقی ہے، اللہ کے نبی کی شان پر تم حملے کرو تب بھی ہماری بھائی چارگی باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم اس بارے میں سوچیں۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا اختیار ہے، اپنا ویڈیو ریکارڈ کر اپنا احتجاج درج کروائیں، ہم اس سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ اسے حکومت یا تو پھانسی دے یا ہمارے حوالے کر دے۔ بولنے کی طاقت ہے، زبان کے ذریعے سے آواز اٹھائیں، لکھنے کی طاقت ہے، تحریریں لکھ کر سوشل میڈیا پر ڈالیں، احتجاج کرنے کی طاقت ہے، احتجاج درج کروائیں، تاکہ کل قیامت کو اللہ کے حضور جو ہے اللہ کے دشمنوں کی صف میں، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی صف میں اللہ ہمیں نہ کھڑا کر دے۔ اللہ پوچھے تو ہم یہ کہہ دیں اے اللہ جتنا اختیار ہمارے پاس تھا ہم نے اس کا استعمال کیا۔ جب قوم حرام پر اتر جاتی ہے، جب قوم اپنا فائدہ دیکھتی ہے، رشوتوں پر اتر جاتی ہے، جب قوم زبان سے بھی زنا، آنکھوں سے بھی زنا، دل سے بھی زنا کرنے لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایمانی قوت کو سلب کر لیتا ہے۔ احساس نہیں ہوتا، احساس مر جاتا ہے، احساس تھم جاتا ہے، پھر ماتھے پر بل نہیں پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمام کائنات والوں کی جانوں سے بڑھ کر ہمیں محبوب ترین ہے۔ اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کاٹی جائے گی، اگر کوئی زبان کھولے اس کی زبان چھین لی جائے گی۔
فتاوی عالمگیری میں 500 علماء نے فتویٰ دیا اور لکھا اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ اللہ کے رسول میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر 500 علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کتنے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں، کتنا کچھ بولا جا رہا ہے، مسلمان سو رہے ہیں۔ آخر یہ قوم کب جاگے گی؟ اپنے حقوق کا مطالبہ کب کرے گی؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت۔ آپ اندر کی باتیں نہیں جانتے۔ ابھی جو وقف بورڈ بل کا مسئلہ اٹھا ہے، تمام مسلمان قوم جاگی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے رائے دی ہے، تو یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے توہین رسالت کو ابھارا گیا ہے، وائرل کیا گیا ہے جان بوجھ کر۔ اس کمینے ظالم نے کتنی دفعہ شان رسالت میں گستاخیاں نہیں کی، قرآن کی عظمت پر کتنی دفعہ اس نے حملے نہیں کیے، لیکن اسے جان بوجھ کر اٹھایا گیا ہے تاکہ مسلمان وقف بورڈ بل سے اپنا دماغ ہٹا کر اس کی طرف لگا دیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی عظمت پر کوئی حملہ کرے تو جان لینے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے جان دیں گے بھی، جان لیں گے بھی۔ شریعت یہ سکھاتی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے سمجھوتا کر کر عقل مندی سمجھتا ہے تو وہ بزدل کہلاتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے آواز اٹھائیں، جتنا ہمارے پاس اختیار اس وقت موجود ہے اس کا استعمال کریں، جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، جتنی قوت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال کریں۔ لیکن نہیں، ہماری طاقتیں، ہماری قوتیں، ہمارے اختیارات ہمارے فیوچر پر خرچ ہو رہے ہیں، جس فیوچر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کتنا تمہیں موت کا یقین ہے، فرمایا ایک فجر پڑھے ظہر کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا لمبا، اتنی لمبی امید، مجھے تو جب دائیں جانب سلام پھیروں تو بائیں سلام پھیروں گا کہ نہیں، اس کی بھی مجھے امید نہیں ہے، اتنی لمبی امید ہے۔ تو اسی فیوچر کو بنانے کے لیے تمام طاقتیں، تمام قوتیں، تمام صلاحیتیں، تمام اختیارات وہاں استعمال ہو رہی ہیں جہاں اللہ کے نبی پر استعمال ہونا تھا، دین پر استعمال ہونا تھا، اسلام پر استعمال ہونا تھا، دین کی سربلندی کے لیے اپنی قوتوں کا استعمال کرنا تھا، نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اپنی آخرت کی فکر کریں محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول کی اگر عزت باقی نہیں رہی تو ہم اس زمین پر جی کر کیا کریں گے؟ توہین رسالت پر بھونکا جا رہا ہے، توہین رسالت پر بولا جا رہا ہے، چیخ و پکار لگی ہوئی ہو، ہم اس زمین پر موجود ہیں، اس سے بڑی بد نصیبی، اس سے بڑی بے قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ موت اس سے بہتر ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہو ہم اسے نہ روکیں، توہین رسالت ہو رہی ہو ہم اس پر آواز نہ اٹھائیں، توہین رسالت ہو رہی ہو ہماری غیرتیں مر جائیں اور ہم زندہ رہیں، اس سے بہتر تو موت تھی۔ اس لیے جتنے اختیارات ہمارے پاس ہیں اس کا استعمال کریں، لیکن طریقے سے، قانون کے اعتبار سے، علماء کی رہبری میں، جذبات میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا آواز اٹھانا ہم پر بھاری پڑ جائے، ہماری آوازیں ہمارے خلاف استعمال کی جائیں، ہمارے اختیارات ہمارے خلاف استعمال کی جائیں۔ علماء کی رہبری میں جتنا کرنے کو کہا جائے اتنا کریں گے، جس سے رکنے کو کہا جائے گا اس سے رکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن علماء سے ہمارا کوئی ربط نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جب اسپین کے اندر مسلمانوں کا قتل کرنا چاہا تو ان کے سامنے تجویزیں پیش کی گئی
کہ ان پر حملہ کیا کیسے جائے، تو ایک تجویز ان کے سامنے یہ آئی کہ علماء کو امت سے کاٹ دو، علماء کو عوام سے کاٹ دو، خود بخود یہ قوم بزدل بن جائے گی، گمراہ ہو جائے گی۔ پھر وہاں کا حال کیا ہوا؟ علماء کو قوم سے عوام سے کاٹ دیا گیا، علماء کی نفرتیں ان کے دل ان کے اندر ڈال دی گئیں۔ اسپین کے اندر پھر قتل عام ہوا، قرطبہ کے اندر جامع مسجد جس کے اندر بیک وقت 10,000 طلبہ وضو بنا سکتے تھے، اتنا بڑا وضو خانہ، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، ایک حصے کا بازار بنایا گیا، ایک حصے کا میوزیم بنا دیا گیا، ایک حصے کا چرچ بنا دیا گیا۔ اس لیے ہمیشہ علماء سے تعلقات بنائے رکھو، اپنا گھر کا مشیر کسی عالم کو بناؤ، جب تک علماء کی رہبری میں نہیں آئیں گے اپنی زندگی کے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوے کو، میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ مجھے نمازی کہیں، میں جنگ کر رہا ہوں یہ مجھے بہادر کہیں، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں یہ مجھے سقی کہیں، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اسے ریا کہتے ہیں۔ اور کیا کہا گیا؟ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم معارف القرآن جنہوں نے تقریباً آدھی لکھی انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو اپنے استاذ کے پاس گئے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت بغیر ریا کے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو حضرت نے کہا یہ تو علامہ رومی نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علماء کی صحبتیں تمہیں نجات دلائیں گی، علماء کی صحبتیں زندگی گزارنے کے صحیح طریقے بتلائیں گی، علماء کی صحبتیں تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز بتلائیں گی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ عالم کا مر جانا عالم کا مر جانا ہے، اور ایک عالم کا رات میں جاگنا ایک بغیر عالم کا رات میں جاگنا 1000 سال سے بڑھ کر کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم، ایک اللہ والا، ایک بزرگ جب کھڑا ہوتا ہے تو عالم کو کھڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ گمراہ ہو گیا تو تمام عالم گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بغیر عالم کا، فرمایا اگر وہ گمراہ ہوگا تو خود گمراہ ہوگا، اگر وہ عبادت کرے گا تو تنہا عبادت کرے گا۔ اس لیے اپنے تعلقات کو علماء سے بنائے رکھیں، ایمانی قوت اس سے باقی رہتی ہے، ایمانی جذبات اس سے باقی رہتے ہیں، عبادتوں میں ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے 15 تاریخ کو یاسین مسجد میں بروز منگل ظہر تا عشاء ایک تربیتی اصلاحی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات جو ہے اس دن اپنے کام سے چھٹی لے کر پہنچ جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ظہر سے لے کر عشاء تک وہیں پر پڑے رہیں اللہ والوں کی صحبت میں۔ وہ صحبت پتہ نہیں ہماری زندگی کے رخ کو بدل دے، ہمارے معاملات کو درست کر دے، ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس دلا دے، توبہ پر مجبور کر دے۔ خواتین کے لیے بھی ساتھ میں جو ہے 3 سے لے کر 5 تک جوڑ بھی رکھا گیا ہے۔ 1 بجے آپ کو پہنچ جانا ہے، 1 سے لے کر 2 تک دوپہر کا کھانا وہیں پر کھانے کے بعد ظہر کی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تمام حضرات وہاں بھی پہنچے۔ توہین رسالت پر، شان رسالت میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔